نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 45-46۔ آیت مذکورہ میں مخلوقات الہیہ کے مابین اسباب اور مسببات کے رشتے کا بیان ہے، اور ان سب کا اللہ تعالی کے تابع ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ، انعامات، احسانات کا ذکر ہے بطور اعلیٰ اللہ، جس سے اللہ کی وحدانیت، الوہیت کی استدلال ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، اور نفی ہے شرک کے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل۔ ظل سایہ کو کہتے ہیں۔ دراصل دھوپ اور چھاؤ دونوں اللہ کی طرف سے ایسی نعمتیں ہیں کہ ان دونوں کے بغیر انسانی زندگی چل نہیں سکتی، انسانی کاروبار اور انسانی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہر وقت ہر جگہ دھوپ رہتی اور ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہوتی اور ہر وقت ہوتی، تو انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے مصیبت بن جاتی۔ اور اگر ہر وقت سایہ ہی سایہ ہوتا تو انسانی صحت اور جانداروں کی وجود خطرے میں پڑ جاتی۔ لہذا دھوپ اور سایہ، دھوپ اور سایہ دونوں اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی حکمت کاملہ بالغہ سے اس دنیا میں تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو مسببات بھی موجود ہو جاتی ہے۔ اسباب قوی ہے تو مسببات بھی قوی ہے، اسباب زیادہ ہے مسببات بھی زیادہ ہے، اسباب ضعیف ہے یا کم ہے تو مسببات کمزور ہے اور ظاہر ہے کم ہوتے ہیں۔ یعنی مسبب سبب کے طاقت کی تابع ہے، اس کے حیثیت اور اہمیت کے تابع ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ غلہ ہے، گھاس ہے، گندم ہے وغیرہ، اس کے اگانے کا سبب پانی ہے، ہوا ہے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ روشنی کا سبب آفتاب و مہتاب ہے، سورج اور چاند ہے۔ اگرچہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، نور القمر مستفاد من نور الشمس،
چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج سے لیتا ہے، چاند کے اپنے کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرۂ ارض پر، زمین پر آفتاب اور مہتاب دونوں روشنی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ بارش ہے، اس کا سبب ظاہر بادل ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو اور ان اسباب پر مرتب ہونے والے اثرات میں ایسا مستحکم مضبوط ربط قائم کر رکھا ہے کہ ہزاروں سال سے بغیر کسی ادنی توقف کے، بغیر کسی ادنی معمولی وقفہ کے نظام چل رہا ہے۔ یہ آفتاب کی حرکت اور سایہ میں تو فرق نہیں ہے، آفتاب و مہتاب میں کوئی حرکت میں کوئی فرق نہیں آیا ابھی تک، نہ آفتاب و مہتاب میں ضعف اور کمزوری آئی ہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد، اور نہ سورج چاند کی مرمت کی ضرورت پڑی ہے، ایسی مشینری ہے۔ اب سبب اور مسبب کا یہ مستحکم نظام اللہ تعالی کی قدرت کاملہ بالغہ کی عجیب و غریب شاہکار ہے، اور حکمت بالغہ کے قطعی برہان ہے۔ لیکن ان اسباب میں تاثیرات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں انسان کو بار بار اس بات پر تنبیہ کرتی ہے کہ نظر تیز کرو، ذرا غور کرو، فکر کرو، اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھو کہ کون اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان اسباب کو چلانے والا کون ہے، تو سمجھ جاؤں گے، حقیقت تک پہنچ جاؤں گے، ہدایت پاؤں گے۔ اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ تو روز نہیں دیکھتا، کیا تو روزانہ نہیں دیکھتا کہ ہر روز کو ہر چیز کا سایہ جانب مغرب سے دراز ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، پھر وہ گھٹتا ہے، کم ہوتا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ نصف النہار ٹکنا گرما، دن کے دوپہر کو یا تو وہ سایہ بالکل معدوم ہو جاتا ہے یا کل عدم ہو جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتے۔ کل عدم کا معنی ہے نہ ہونے کے برابر۔ پھر زوال کے بعد جانب مشرق کے جانب پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور ہر انسان اس دھوپ، اس سایہ کے اور سایہ سے فوائد حاصل کرتا ہے، ثمرات حاصل کرتا ہے۔ روز دیکھتا بھی ہے لیکن غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ آیت مذکورہ میں ہر انسان کو یہ سبق دینا مقصود ہے۔ سبق کیا ہے؟ بصیرت دینا مقصود ہے، کہ دل کی بصیرت، دل سے سوچ لو، فکر کرو کہ سایوں کا یہ گھٹنا، بڑھنا اگرچہ تمہارے نظر میں آفتاب و مہتاب سے متعلق ہے،
لیکن یہ ایک خاص نظام کے تحت، ایک خاص سسٹم کے تحت دھوپ اور سایہ کو اللہ تعالی نے ایک مضبوط نظام بنایا ہے، مستحکم نظام بنایا ہے، اور اسی نظام کے تحت چلتی ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو دھوپ کو، سایہ کو ایک حالت پر قائم اور ساکن کر دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، مگر اس میں حکمت انسانی ضروریات ہے، انسانی فوائد و ثمرات ہے، اور اس ضروریات اور ثمرات کو مد نظر رکھا قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر سایہ کو ہم نے اپنے طرف سمیٹا۔ ظاہر ہے کہ اپنے طرف سمیٹنا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمیت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، جہت سے مبرہ ہے، سمت سے بالاتر ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ لہذا اللہ کی طرف سائے کا سمیٹنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے، حکمت بالغہ مراد ہے۔ فرمایا الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیفا، کس طرح، مدہ، پھیلا دیا ہے اس نے، الظل، سایہ کو، ولو شاء، اگر اللہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو بنا دیتا اسے ساکن، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر دلالت کرنے والا، ثم قبضناہ، پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، توڑا توڑا کر کے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔